شادی کے بعد میاں بیوی کی ایک فطری تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی اولاد سے نوازے، اس لیے کہ بچوں کے بغیر خوبصورت گھر بھی ویران اور بے آباد نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر مرد کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں باپ بنوں، ہر عورت کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں ماں بنوں۔ اس لیے ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ایک لڑکی جس کی شادی کو کچھ سال گزر گئے، تعلیم یافتہ ہے، خوبصورت ہے، خامن کی محبت اسے ملتی ہے، گھر میں ہر چیز کی ریل پیل ہے، لیکن اداس نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کو امید نہیں لگ رہی اور وہ ماں نہیں بن رہی۔ اس کے لیے وہ علاج معالجہ بھی کرواتی ہے، دعائیں بھی کرواتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، قرآن پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، کسی اللہ والے کی مجلس میں گئی، اولاد کی دعا، کسی فقیر کو کچھ دیا، اولاد کی دعا، حج عمرے پہ گئی، اولاد کی دعا۔ اب اس نوجوان بچی کو پتا ہے کہ اگر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو 9 مہینے تو مجھے بالکل بیمار بندے کسی کیفیت میں رہنا پڑے گا، نہ کھانا اچھا لگے گا اور ہر وقت ابکائی آئے گی اور جسم کے اندر عجیب سی حالت کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو عورت کے لیے تو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ بچے کی خاطر مجھے 2 سال کم از کم سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی، لیکن وہ یہ ساری تنگی برداشت کرنے کو تیار ہے اور دعائیں مانگتی ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی۔ قرآن مجید میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اولاد کے لیے دعا مانگی اور جتنی عاجزی سے مانگی، سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات پڑھ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یوں کہہ رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اے میرے پروردگار ابھی بھی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے مایوس نہیں ہوا۔ یعنی اولاد کی دعا مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا اور ابھی اللہ کے در سے لو لگی ہوئی ہے۔ پھر کہا فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجیے۔ تو اولاد کا ہونا ایک خوشی، لیکن اولاد کا نیک ہونا اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاپ سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے، اولاد نیک ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسا سنہری اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا۔ ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت ہوتی ہے کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں تو خود بھی نیک بنے، اولاد بھی نیک بنے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔ ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین۔ ایک جگہ فرمایا ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو معلوم ہوا کہ ان
مقدس ہستیوں نے بھی اللہ سے ایسی اولاد مانگی جو نیک ہو. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. تو دیکھیے اپنی اولاد کی بھی نیکی کی دعا مانگ رہے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لیجئے اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. ایک جگہ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ایسے جیسے کوئی چیز نتھی ہوتی ہے. اپنے لیے بھی دعا مانگی, اولاد کے لیے بھی دعا مانگی. ایک جگہ کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ اولاد نیک ہونے کی ہم بھی دعا مانگیں. چنانچہ قرآن عظیم الشان میں یہ دعا موجود ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں میں سے ایسا بنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وجعلنا للمتقین اماما. اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے. تو بہرحال اولاد کی تمنا ایک فطری خواہش ہے ہر انسان کے دل کی. اولاد دنیا کی زینت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور انسان کے دل میں اس کی رغبت ہوتی ہے. فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. ایک جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَالتَّكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور اگر اولاد نیک ہو تو دنیا کی زینت کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ذخیرہ بنتی ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے آدمی جب فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث. اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے, اور ان میں سے ایک ہے ولد صالح. اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے راستے پر لاتا ہے, تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے اور وہ کلمہ گو بنتے ہیں, نیک بنتے ہیں, تو اولاد کے ہر سانس پر ماں باپ کے نام اعمال میں اللہ ایک نیکی لکھا کرتے ہیں. یہ اولاد نیک بن جائے یہ پوری زندگی کا غم ہے. یہ مہینے اور سال کی بات نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا غم. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ